السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد ہونے والے انتخابات کے متعلق ہے۔ اس سے قبل ہم 2 ویڈیو پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے اوپر تشکیل دے چکے ہیں، جس میں پہلی ویڈیو قیام پاکستان سے قبل 1945 اور 46 میں ہونے والے انتخابات، جن کی بنیاد پر پہلی آئین ساز اسمبلی بنی تھی، اور اس کے بعد 1951 سے 53 تک ہونے والے انتخابات کے متعلق تھی، جبکہ دوسری ویڈیو 1970 اور 1977 کے انتخابات کے موضوع پر تھی، اور آج یہ آپ کی خدمت میں تیسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی کو بھی یقین نہ آیا کہ پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں جیت لی، جن میں بلوچستان کی 7 نشستیں بھی شامل تھیں، حالانکہ وہاں فوجی آپریشن جاری تھا، جبکہ پاکستان نیشنل الائنس یا PNA کو 36 نشستیں ملی۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ ٹرن آؤٹ 63% رہا، اور کل ڈالے گئے ووٹوں میں سے 58% ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے۔ ان حالات میں PNA نے 10 مارچ کے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، اور شہروں میں حکومت کے خلاف بھرپور تحریک شروع ہو گئی۔ خاص خون ریزی کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں PNA اور بھٹو حکومت میں سمجھوتہ ہو گیا کہ آنے والے اکتوبر میں ایک نمائندہ عبوری حکومت کے تحت دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن 5 جولائی کی صبح جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ 1977 کے انتخابات کے بارے میں اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان تھے، جو کہ وسیم سجاد کے والد تھے، جو اس سے قبل سینٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور سینٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ فروری 1950 میں جنرل ضیاء الحق 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے سائے میں ملک میں پہلی بار غیر جماعتی پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ اس سے قبل ضیاء الحق، جو 90 دن میں اقتدار کی عوام کو منتقلی کے وعدے پر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، انہوں نے 2 مرتبہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر کے انہیں منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ بقول ان کے وہ ایسی انتخابی فضا قائم کرنا چاہتے تھے جس میں مثبت نتائج حاصل ہو سکیں اور منتخب نمائندوں کا قبلہ بھی درست ہو۔ حزب اختلاف کے اتحاد MRD نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ریفرینڈم کے مکمل بائیکاٹ کریں۔ شاعر عوام حبیب جالب نے ریفرینڈم کے دن کے بارے میں کہا، شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا۔ تاہم اسلام آباد سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ ریفرینڈم میں ڈالے گئے 90% سے زائد ووٹ صدر ضیاء الحق کے حق میں پڑے ہیں۔ ریفرینڈم کے بعد صدر نے اعلان کیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی انتخابات بالترتیب 25 اور 28 فروری 1985 کو منعقد ہوں گے۔ انتخابات کو غیر جماعتی رکھنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ہر امیدوار کے لیے لازم تھا کہ وہ 50 افراد کی تائیدی دستخط ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش کرے۔ اس مقصد کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ مجریہ 1962 میں ترمیم کی گئی۔ MRD نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اس کے باوجود
ووٹروں کی اچھی خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ سرکاری طور پر قومی اسمبلی کے لیے پڑنے والے ووٹوں کی شرح تقریباً 54% اور صوبائی پولنگ کی شرح 57% سے زائد رہی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں خاصے نئے چہرے سامنے آئے۔ محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم چنا گیا۔ پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق کے تمام ماشاء اللہ احکامات کو آئینی تحفظ دیا اور انہیں 58(2)B کے تحت پارلیمنٹ اور حکومت کو ختم کرنے کے ثوابدیدی اختیارات بھی دے دیے۔ اس کے علاوہ اس غیر جماعتی پارلیمنٹ میں اس مسلم لیگ کا جنم ہوا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی چہرہ بنی ہوئی ہے۔ 17 اگست 1988 کو صدر جنرل ضیاء الحق اپنے غیر جماعتی نظام سمیت طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدارت اور جنرل مرزا اسلم بیگ نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ نئی حکومت نے 16 نومبر کو قومی اور 19 نومبر کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان کیا۔ سن 77 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ پیپلز پارٹی باقاعدہ کسی قومی انتخابات میں حصہ لے رہی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ پیپلز پارٹی اکثریت سے کامیاب نہ ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک نو جماعتی اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا۔ نتیجہ ایک معلق پارلیمنٹ کی صورت میں نکلا۔ پیپلز پارٹی کو 93 اور IJI کو 54 یعنی 54، MQM کو 13، JUI کو 7 اور ANP کو 2 نشستیں ملیں۔ ووٹنگ کی شرح 43% بتائی گئی۔ کل 38 جماعتوں نے انتخابات میں شرکت کی۔ صدر غلام اسحاق خان نے ان شرائط کے تحت بے نظیر بھٹو کو حکومت سازی کی دعوت دی کہ وہ افغان اور کشمیر پالیسی اور ایٹمی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گی۔ خارجہ پالیسی کے تسلسل کے لیے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ کا قلمدان دیں گی اور صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق خان کی حمایت کریں گی۔ بے نظیر بھٹو نے MQM فاٹا ارکان اور کچھ آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت تشکیل دی اور کسی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر پاکستانی سیاست نے یہ دن بھی دیکھا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق کے دست راست غلام اسحاق خان پیپلز پارٹی اور IJI کے مشترکہ امیدوار کے طور پر 5 برس کی مدت کے لیے صدر منتخب کر لیے گئے۔ لیکن بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان میں مسلح افواج کے سربراہوں اور ججوں کی تقرری کے معاملے پر اختلافات اتنے بڑے کہ 6 اگست 1990 کو صدر نے 58(2)B کے تحت بے نظیر حکومت کو بدعنوانی اور نااہلی کا مرتکب قرار دے کر برخاست کر دیا۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد جب ان کے سیاسی مخالف غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا تو اسی وقت ہوا کے رخ کا اندازہ ہو گیا کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ اقتدار کی ہوا کو کسی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ چنانچہ جب انتخابی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو بات واضح ہو گئی۔ نواز شریف کے اسلامی جمہوری اتحاد کو قومی اسمبلی کی 106 اور پیپلز پارٹی کو 44 نشستیں ملی۔ ووٹنگ کی شرح تقریباً 46% بتائی گئی۔ 48 جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ متعدد غیر ملکی مبصرین نے انتخابی عمل کو غیر شفاف قرار دیا۔
لیکن 58(2)B کے اختیارات سے مسلح صدر اور نئے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جلد ہی بالکل اسی انداز کی کشمکش شروع ہو گئی جو بے نظیر حکومت کے زوال کا سبب بنی تھی، یعنی مسلح افواج کے سربراہوں اور ججوں کی تقرری کا معاملہ۔ چنانچہ جب یہ اختلافات سڑکوں پر آ گئے اور ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر دو متحارب کیمپوں میں تبدیل ہو گئے تو غلام اسحاق خان نے 1.5 برس میں دوسری مرتبہ آئینی وار کیا اور 19 اپریل 1993 کو نواز شریف حکومت کو برطرف کر کے میر بلخ شیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم نامزد کر دیا اور پارلیمانی انتخابات کے لیے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ نگراں حکومت میں پیپلز پارٹی کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی اور آصف زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے کئی وزراء نے حلف اٹھایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگاہی کی اس مہم میں شرکت کیجیے اور ہمارے چینل کو شیئر کیجیے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے اور ان کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ ہم مستند معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کے لیے تشکیل کرتے رہیں۔ شکریہ۔